अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। लॉन्ग मार्च ने जी एक दफा फिर से पेशकदमी शुरू कर दी है। पीटीआई के टाइगर भी वार्म अप होना शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले को एक बार फिर जूते की नोक पर रख दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने मनपसंद फैसला दिया, अपनी मर्जी से फैसला दिया। पीटीआई क्यादत ने तमाम शराइत तस्लीम की, अदालत के सामने सरेंडर किया कि हमारी खान के साथ मुलाकात करवाई जाए और बाकी हम आप जो कहती हैं हम आपकी बात मान लेते हैं, हम नहीं करेंगे गुफ्तगू अडियाला के बाहर। लेकिन जो लोग एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी इमरान खान से मिले, वो तो खान से मिले और अदालत के हुक्म नहीं था उसके बावजूद भी मिले। वो जो शेड्यूल होता है उसको वायलेट करके भी मिले। 3-3 घंटे तक भी मुलाकात जारी रही। लेकिन आज जब उमर अयूब, शिबली फराज, आलिया हमजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर पीटीआई की क्यादत सुबह 11 बजे से शाम की अजान तक अडियाला जेल के बाहर इस इंतजार में थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनकी खान के साथ मुलाकात हो जाएगी, तो वो मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज ही शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर की थी तौहीन अदालत की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके बावजूद आज मुलाकात नहीं करवाई गई। इस मौके पर उमर अयूब ने जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बच्चों से बात भी नहीं कराई गई, मुजम्मत करते हैं, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। इससे बड़ी बेगैरती और नहीं हो सकती। जजेस अपने अहकामात की पासदारी करें। दूसरी तरफ सिंध के अंदर लोग निकले हुए, देखिए जिन लोगों को लगता है ना कि सिंध वाला मामला, ये नहरें निकालने वाला मामला मामूली है, इन लोगों को लगता होगा कि एक साइड इशू है। हाँ ठीक है, इस पे भी बात हो जानी चाहिए, साइड इशू है। ये मेन इशू है। और आपको अंदाजा नहीं, ये इशू, ये जो नहरों वाला मामला है, इस फार्म 47 की वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की वहां की हुकूमत, सिंध की हुकूमत, इनके गले की हड्डी बन चुका है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा मासूम बनने की कोशिश की ना। देखो जी, हमें तो क्या, हमने तो कोई मंजूरी नहीं दी, हम इस फैसले के साथ नहीं है, हम तो मुखालफत कर रहे हैं नहरों की। इधर से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वो जो टेक्निक की मीटिंग थी उसके मिनट्स वो लीक करवा दिए मीडिया को। खुद ब खुद वो मिनट डान के सामने, डान ने कहां से हासिल करने थे, लीक किए गए कि ये जो पीपल्स पार्टी वाले मासूम बन रहे हैं और सारी जो तनकीद है वो नून लीग पर और पंजाब पर करवा रहे हैं। तो जरा दुनिया को, सदियों को पता तो चले कि उनके हुक्मरान उनका सौदा कर चुके हैं। तो लिहाजा मामला ये बड़ा सीरियस है। यही वजह है कि सिंध के अंदर और खास तौर पे अंदरूनी सिंध के अंदर बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं और वो नारा लगा रहे हैं कि सिंध के पानी को बचाना है, इमरान खान को रिहा करवाना है। और आज भी बड़ी तादाद में लोग पीटीआई के झंडे उठा के, यानी सिंधी भी आप ये समझते हैं जिस तरह से आज बलोचिस्तान में लोग निकले। देखिए आज पशीन के अंदर, यानी बलोचिस्तान जहां रियासत की रेट तकरीबन ना होने के बराबर है, वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग पीटीआई के झंडे उठा के निकले हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा सोचने का मुकाम है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक शख्स है, एक जमात है जो पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकती है। और आज इसी तरह सिंध के अंदर भी लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। दूसरी तरफ पेशकदमी शुरू हो गई है, वीडियोज आ रही हैं। अख्तर मैंगल का जो लॉन्ग मार्च है लखपास के मुकाम पे पिछले 3-4 दिनों से, 4 से 5 दिन कह सकते हैं आप, वो रुका हुआ था। ईद की नमाज भी उन्होंने उधर ही पढ़ी, फिर उसके बाद मुख्तलिफ वफूद गए उनसे मिलने के लिए, इवन मुज़ाकरात करने वाले हुकूमती लोग भी उनके पास गए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। अब जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है 6 रोज के धरने के बाद मुतालबात पूरे ना करने पर अख्तर मैंगल का लॉन्ग मार्च एक मरतबा फिर क्वेटा की तरफ रवाना। रास्ते बंद होने की वजह से अवाम पहाड़ी रास्ते इख्तियार कर रही है। अब ये इस्लामाबाद वाला तो काम नहीं चलता ना। पश्तून, बलोच जो पहाड़ियों में पैदा हुए हैं उनको समझाएंगे कि रास्ता कैसे बनाना है।
وہ اپنے ایون میں جو میرے سامنے ویڈیو ہے، لوگ موٹر سائیکل پہاڑوں پر سے موٹر سائیکل اوپر سے اتار رہے ہیں، راستہ کوئی نہیں ہے، موٹر سائیکل پیدل لوگ نکل رہے ہیں. تو لہٰذا لانگ مارچ نے یہاں بھی پیش قدمی شروع کر دیا. اب اس ساری صورتحال سے پہلے کہ آج شہباز شریف کو کیا چیلنج ہو، لیکن شہباز شریف نے آج کیا کھچ ماری ہے. 200 سے لے کر 300% تک بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور پیٹرولیم لیوی یعنی 300% تک پیٹرولیم لیوی بڑھا دی. اگر 1 لیٹر پہ 10 روپے 20 روپے 25 روپے لیوی تھی تو اب وہ 100 کے قریب جا چکی ہے. اور اس میں سے 7 روپے بجلی کا، وہ بھی ابھی ڈیٹیل سامنے آئے گی تو پتا چلے گا یہ 7 کا کیا لالی پاپ ہے، وہ دے دیا. تو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک تو آپ جعلی قیادت ہیں، آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ وزیر اعظم کی بجلی کی قیمتوں میں کمی، مینڈیٹ چور وزیر اعظم کی گفتگو جاہلانہ اور جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ ہانکنے والا مسخرہ. بجلی کی فی یونٹ قیمت کو اپریل 2022 کی سطح پر لا کر دکھائے جہاں سے اس نے اقتدار عوام سے چھینا. اتنا ہی کہہ رہے ہو نا، ہر طرف جو چل رہا ہے الحمدللہ کر دکھایا، ٹی وی چینلوں پہ الحمدللہ کر دکھایا. آپ نے کیا کر دکھایا ہے؟ جو دشمن بھی نہیں کر سکتے آپ نے وہ کر دکھایا. آپ نے پاکستان کے اندر ڈیوائڈ، آپ نے پاکستان کے اندر تباہی پھیر دی. انٹرنیٹ کی، آئی ٹی کی، صحافت کی، فریڈم آف سپیچ کی، امن کی، اتحاد کی، جمہوریت کی، آئین کی، عدالتوں کی، اخلاقیات کی تباہی پھیر دی. آپ نے یہ کر دکھایا ہے جو ہلاکو خان بھی نہیں کر سکتا تھا، جو چنگیز خان بھی نہیں کر سکتا تھا، جو را نہیں کر سکتی تھی، جو مودی نہیں کر سکتا تھا. آپ نے وہ کر دکھایا ہے. آپ نے بیڑا گر کر دیا 2-3 سالوں کے اندر اور کہہ رہے ہیں ہم نے کر دکھایا، سب کچھ تباہ کر کے 7 روپے بجلی سستی کر دکھائی. تو بہرحال آپ اس چیز کا جواب دیں نا، ذرا کریں نا، وہ مانے نا، آپ کو کم سے کم 2022 والے ریٹ پہ لے کے جاؤ نا جہاں سے آپ نے وہ پرواز شروع کی تھی. شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو وہاں پہ جاؤ، جواب دو. تو بہرحال اس چیز کا جواب ہوگا. مسخرے ہیں. کہاں سے قیمت اٹھائی، کہاں پہ آسمانوں پہ لے گئے، کہاں پہ لوگ گرمیوں کے اندر اے سی بھی استعمال کرتے تھے تو 7 سے 8 ہزار بل، کہاں اب وہی 70 سے 80 ہزار بل. تو کر دکھایا. آپ نے تو جو دشمن نہیں کر سکتا. دوسری طرف کل سے گفتگو ہو رہی تھی ذرائع کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اور وہ سارا معاملہ جو جیو بھی رپورٹ کر رہا تھا. ظاہر ہے وہ جو کل ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر بیرسٹر سیف کی اور علی امین گنڈاپور کی، تو اب تقریباً کوئی 24 سے آپ کہہ سکتے ہیں 30 گھنٹے گزر جانے کے بعد رد عمل آیا ہے بیرسٹر سیف کا. کہتے ہیں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے کسی کو نیا ٹاسک نہیں دیا. میڈیا ایسی خبریں نشر کرنے سے گریز کرے. ملاقات میں حکومتی امور، دہشت گردی اور افغانستان پر بات ہوئی. عمران خان نے کہا کہ وہ ذاتی فائدے کے لیے بات نہیں کریں گے، معاشی ترقی اور سیاسی استحکام مقدم ہے، پی ٹی آئی کو تسلیم کرنا ہوگا. یعنی کہ نئی چیز نہیں دی. بہرحال جب بیرسٹر سیف جیسے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ عمران خان سے ملیں گے تو سوالات تو اٹھیں گے کہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے گئے ہیں اور کون سا آپ وہاں سے الیکشن لڑ کے آئے ہوئے اور آپ بڑے سیاسی عہدہ ہے کوئی آپ کے پاس. تو ظاہر ہے وہ سب کو پتا ہے کہ آپ کسی کا پیغام لے کے گئے تھے اور آپ نے منت سماجت عمران خان کی ہے. دوسری طرف زرداری کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ ان کے ڈاکٹر نے بتایا کہ امید پیدا ہو رہی ہے اور زرداری صاحب کی جو آپ کہہ لیں طبیعت، اس کے اندر تھوڑی سی بہتری آئی ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں ان کی طبیعت کے اندر مزید جو ہے وہ بہتری آنے کے چانسز ہیں. بہرحال آج محمود خان اچکزئی نے بڑا تگڑا خطاب کیا اور ایون محمود خان اچکزئی سے کہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ، اس سے کچھ ٹویٹس بھی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اچکزئی نے آج کتنی اہم گفتگو اور سخت گفتگو کی ہے. کہتے ہیں ہم کسی کو تانے نہیں دیتے، لیکن جب ہم انگریزوں کے خلاف اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے تو آپ ان کے نوکر تھے. انگریز کے فوج میں بھرتی ہو کر افغانستان پر قبضہ کرنے والے ہمیں آزادی کا مطلب سمجھائیں گے. انہوں نے فوج کو کہا کہ جب ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کر رہے تھے تو یہ فوج کی وجہ سے آزادی حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ والی جو فوج، ظاہر بعد میں فوج بھی تقسیم ہوئی تو وہ انگریزوں کے انڈر تھی، آپ ان کے نوکر تھے. ہم تھے فریڈم فائٹر، آزادی کی جدوجہد کرنے والے، آپ تھے ان کے نوکر. تو لہٰذا آپ ہمیں مت سمجھائیں. ان کا فوج، پولیس، لیویز کے سپاہیوں سے کہتا ہوں کہ ان چور حکمرانوں کے لیے عوام پر گولیاں مت برساؤ، ہمیں اتنا مجبور نہ کرو کہ کل تمہارے خلاف بھی نکلے. ان کا بعض جرنیلوں کا گلہ ہے کہ ہمارا لہجہ
سخت ہے. کوئی جرنیل قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ الیکشن چوری نہیں ہوا؟ رکھو نا قرآن پہ ہاتھ. فوج ہر ملک کے لیے آنکھ ہوتی ہے. ہم پاگل نہیں کہ فوج کے خلاف ہوں، لیکن جب آپ چور حکومت، سمگلر اور ظالموں کا ساتھ دیں گے تو ہم لازمی کہیں گے کہ مرد آباد، ہر سپاہی مرد آباد. بڑی سخت انہوں نے گفتگو کی. یہ انہوں نے جو مرد آباد کرنے لگا، انہوں نے کہا دنیا جانتی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن عمران خان کی جماعت جیت گئی تھی، لیکن بہت بے شرمی کے ساتھ وردی پوش حضرات نے الیکشن چوری کر کے عوام کے حق پر ڈاکہ مارا. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے. میں نے عمران خان کے بہنوں سے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کا ساتھ دوں گا. اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی چاہیے، مگر بات چیت اس موضوع پر ہو کہ وہ بیرکوں میں واپس کب جائیں گے اور کیسے جائیں گے. یعنی اور کوئی ان کا کردار نہیں ہے. ان سے اس چیز پر مذاکرات ہوں کہ آپ اپنے کام سے کام کب رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.